وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19 آج ہم پڑھیں گے۔ پچھلی 18 میں ہم نے پڑھی تھی، توبہ سے متعلق آیت تھی۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ موت سے پہلے پہلے ہی توبہ قبول ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اس گمان میں گناہ مت کرے کہ وہ بڑھاپے میں جا کے یا موت سے پہلے توبہ کر لے گا۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ جو انسان اپنی زندگی میں ہی گناہ کے بعد کر لے۔ اور اللہ تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ کس وقت ہمیں موت آ جائے۔ اس لیے توبہ کیا ہوتی ہے؟ زندگی میں ہی انسان اپنے گناہ سے معافی مانگ لے۔ جب موت بالکل سر پر کھڑی ہو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اب دوبارہ سے اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ خواتین کے حقوق پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیسیکلی مضمون اس سورہ کا کیا ہے، سورہ نساء کا، عورتوں کے حقوق۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہا، زبردستی، یا جبرن ان کے تم وارث بن جاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو اس کی جو وراثت ہوتی تھی، اس میں مال مویشی جو کچھ بھی ہوتا تھا، اس وراثت میں اس کی بیویاں بھی شامل کر لی جاتی تھیں۔ لوگ کئی کئی شادیاں کرتے تھے، کئی کئی ان کی بیویاں ہوتی تھیں۔ بالفرض کوئی انسان فوت ہوا ہے، اس کے بڑے بیٹے نے جو ہے وراثت اس کے حصے میں آئی، تو اپنی حقیقی ماں کو چھوڑ کر سوتیلی مائیں بھی وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا تھا، ان کا مختار وہ بن جاتا تھا۔ اور ان عورتوں کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، جیسے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں نا، بالکل اسی طرح سے عورتیں سمجھے جاتی تھیں، اور وہ ملکیت میں آ جاتی تھیں۔ پھر بیٹا چاہتا تو ان کے ساتھ جو چاہتا سلوک کرتا۔ وہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی ان کے وارث بن جاؤ۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ تم روکو ان کو، نہ تم مجبور کرو ان کو، لِتَذْهَبُوا، کہ تم لے جاؤ، بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، بعض جو دیا تم نے ان کو۔ اچھا، جب وہ عورتیں ملکیت میں آ جاتی تھیں تو لوگ کیا کرتے تھے، چاہتے تو ان کو ان کی شادی کراتے، آگے نکاح کراتے، چاہتے تو ان کو روک لیتے۔ یعنی ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، عورت کو خود اپنی زندگی کا کوئی اختیار نہیں رہتا تھا، وارث جو چاہتا اس کے ساتھ سلوک کرتا۔ اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو اب مجبور نہ کرو۔ کیوں نہ مجبور کرو؟ تاکہ تم ان سے وہ سارا کچھ لے لو جو تم ان کو دے چکے ہو۔ یعنی باپ نے جو کچھ بھی تحفے، تحائف، سونا چاندی، جو کچھ بھی دیا ان کو، خواتین کو، اب وہ تمہاری ملکیت میں آ گئی ہیں، تو تم یہ نہ شرط رکھو کہ وہ سارا مال اب وہ تمہیں دے دیں تو تم ان کو آزاد کرو گے، یہ نہیں تم کر سکتے۔ اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں مگر وہ اگر کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی یہ وہ کنڈیشن ہے کہ اگر وہ جیسے زنا کریں یا کھلی بے حیائی کریں، اس صورت میں تم اس کو گھر میں قید کر سکتے ہو۔ یہ تو سزا پہلے بھی بتا دی نا، کہ اگر کوئی کھلی بے حیائی کرتی ہے خاتون، کوئی زنا کرتی ہے تو اس کو گھروں میں روک لو۔ اس صورت میں تو تم اس کو گھر میں روک سکتے ہو، ادروائز تم ان کی مطلب ملکیت میں اگر وہ تمہاری آ گئی ہیں تو تم ان کو مجبوراً اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، مجبوراً ان کی مرضی کے بغیر ان کو اپنے پاس نہیں روک سکتے۔ اور بہت عجیب عجیب طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو خواتین ہوتی تھیں جن کے مرد فوت ہو جاتے تھے، خاندان کے کچھ لوگ آ کے ان کے خیموں پہ جیسے کسی نے کپڑا ڈال دیا تو وہ یہ ایک علامت ہوتی تھی کہ وہ عورت اب اس بندے کے پاس چلی جائے گی۔ یعنی وہ اس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح چوز کیا کرتے تھے عورتیں، اور لے جاتے تھے اور ان کے ساتھ جو چاہتے تھے سلوک کرتے تھے۔ اس سب چیزوں سے قرآن نے آ کر منع کر دیا۔ آگے جو ہے وہ خواتین کے حقوق پہ بڑی زبردست بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو پھر اگلے حصے کو ہم نیکسٹ آڈیو میں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19 ہم پڑھ رہے تھے، خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی تھی۔ جو زمانہ جاہلیت میں خواتین کے ساتھ بہت ناانصافیاں ہوا کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ان کی مرضی کے بغیر زبردستی اپنے پاس روک کر رکھو، کہ تم جو ان کو دے چکے ہو وہ ان سے واپس لے سکو۔
یہ تو جنرلی عورتوں کی بات ہوئی تھی نا آدھی آیت میں۔ اگلی آدھی آیت جو ہے وہ میاں بیوی کے آپس کے تعلق کی بات ہے۔ میں آیت پڑھتی ہوں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے۔ چونکہ پیچھے سے مردوں کو حکم ہو رہا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ بات بھی مردوں کو ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ناپسند کرو ان کو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد ان کی کوئی بات تمہیں بہت بری لگے یا ناپسند ہو، ناگوار ہو، تو فَعَسَىٰ، تو ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا وَیَجْعَلَ اللّٰهُ فِیہ خَیْرًا کثیرا، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے۔ ویسے تو یہ بات مردوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ میاں اور بیوی دونوں کو ہی یہ اصول سمجھنا چاہیے، کیا کہ اگر ان کی کوئی بات بیوی کو شوہر کی، شوہر کو بیوی کی کوئی بھی بات اگر بری لگتی ہے، ناپسند ہے، تو اس کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں ان کے لیے بہتری ہو۔ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ میاں اور بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے، محبت ہے، مودت ہے، اسی سے ہی ایک اسٹرانگ اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے، کیونکہ میاں اور بیوی کا آپس میں تعلق مضبوط ہوگا تو ہی وہ ایک بہترین اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ بہترین اولاد ہی آگے چل کے پھر ایک مضبوط معاشرہ بناتی ہے۔ اور یہ چیز سب کو سمجھنی چاہیے کہ ہر انسان میں اچھائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی موجود ہوتی ہے، اور جب دو لوگ مل کر ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں تو لازماً اختلافات بھی ہوتے ہیں، دوسرے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں، ناپسند ہوتی ہیں، تو یہ بہت نیچرل ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو نظر انداز کرو، تبھی گھر بنتے ہیں، تبھی نباہ ہوتے ہیں۔ کمپرومائز کر کے صبر کے ساتھ دوسرے کی اچھائیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے گزارا کرنا چاہیے، کیونکہ مقصد بہت بڑا ہے۔ شادی کر لینے کے بعد آپ کی ذاتی خوشی ناخوشی یا آپ کی ذاتی پسند ناپسند اتنی میٹر نہیں کرتی، وہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ آپ کا مقصد آگے آ جاتا ہے، آپ کو ایک مضبوط گھرانہ بنانا ہے، آپ کو اولاد کی بہترین تربیت کرنی ہے، تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، صبر کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کر کے رہنا چاہیے۔ اور ہم سب اسی کے اندر ہیں، ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک بہت مشکل امتحان ہے، اور اس امتحان کو ہم سب نے پاس کرنا ہے۔ اور ہمارے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ موجود ہے، ان کی جو ازدواجی زندگی کے بارے میں تمام حالات ہمیں ازواج مطہرات سے ملتے ہیں، اور ہم بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات ان کی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کا کیسے خیال رکھتے تھے، کیسے ان کے ساتھ نرمی محبت کرتے تھے، کیسے ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے، ان کے احساسات کا خیال کرتے تھے، شفقت سے، محبت سے، احترام کے ساتھ۔ یہ جو احترام ہے نا، رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرتی تھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اس کی گواہی صرف ایک یا دو بیویوں نے نہیں دی ہوئی، تمام ازواج مطہرات گواہ ہیں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک بہترین پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان اور ایک بہترین شوہر تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اسوہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ازواجی زندگی میں مسائل نہیں تھے۔ ایک بار ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے بہت پریشان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نان نفقہ بڑھانے کا مطالبہ کرنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوئے کہ انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ خود کو جو ہے وہ دور کر لیں گے ان سے، ازواج مطہرات سے۔ ایک ماہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کر لیا تھا، مسجد کے بالا خانے میں چلے گئے تھے، پھر اللہ کی آیات نازل ہوئیں۔ پھر ایسے ہی ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیویوں کی دل جوئی کی خاطر اپنی پسندیدہ ترین چیز شہد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا، انہوں نے صرف ان کی دل جوئی کے لیے خود پر حرام کر لیا تھا شہد۔ خیر وہ واقعہ سنانے کا بھی وقت نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپسی معاملات تھے، ان کے بھی تھے، لیکن ہمارے سامنے اسوہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی ازواج کے ساتھ زندگی گزاری اور کیسے ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا، عزت کی، کیسے محبت کی ان کے ساتھ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہترین ہیں۔ تو ان سب تمام معاملات کو سامنے رکھ کر ہم سب کو اپنی زندگی جو ہے نا شادی شدہ زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اگلی آیت بھی اسی سے ہی متعلق ہے۔ ابھی آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔